تاریخ کا وہ لمحہ جب مسلمان آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تلوار نیام سے باہر، دل زخمی، امت تقسیم کے دہانے پر۔ کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی یا انصاف کی تلاش؟ کیا یہ دشمنی تھی یا اجتہاد کا اختلاف؟ آج ہم اس واقعے کو جذبات سے نہیں، تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک آزمائش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں جلیل القدر صحابہ تھے۔ دونوں کا مقام بلند، دونوں کی نیت اسلام کی خدمت۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت ایک بڑے بحران میں داخل ہو گئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں فتنہ کبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا دور جہاں فیصلے آسان نہ تھے، جہاں ہر قدم پر امت کی وحدت داؤ پر لگی تھی۔ آئیے اس حساس باب کو عدل، احترام اور تحقیق کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مدینہ، محاصرہ، گھر کے باہر باغی عناصر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، اور پھر وہ سانحہ پیش آتا ہے جس نے امت کو ہلا دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینہ میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، بیعت کی درخواست کی۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تردد کیا، مگر حالات ایسے تھے کہ خلافت قبول کرنا ضروری ہو گیا۔ آخرکار بیعت ہوئی، لیکن ایک سوال باقی تھا: حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا کب ملے گی؟ شام کا موقف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا مطالبہ واضح تھا: قاتلوں کو فوری سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف مختلف تھا۔ مدینہ میں بغاوت کا ماحول تھا، قاتل مختلف قبائل میں پھیل چکے تھے، فوراً سزا دینا ممکن نہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ پہلے حکومت مستحکم ہو، پھر منصفانہ تحقیقات کے بعد فیصلہ ہو۔ یہ اختلاف نیت کا نہیں تھا، طریقہ کار کا تھا۔ پہلے بصرہ میں جنگ جمل پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالات کو سنبھالا، لیکن مسئلہ ختم نہ ہوا۔ شام اور عراق کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ آخرکار 37 ہجری میں صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ یہ کوئی عام میدان نہ تھا، یہ صحابہ کا میدان تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر اور احد دیکھے تھے، دوسری طرف وہ جنہوں نے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی تھی۔ فضا میں خاموشی تھی، دلوں میں اضطراب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے جب تک وہ جنگ نہ کریں۔ یہ بات تاریخ الطبری اور دیگر کتب میں نقل ہوئی ہے۔ جنگ شروع ہوئی، دنوں تک جاری رہی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو شام کے لشکر کی جانب سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ منظر فیصلہ کن تھا۔ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نے کہا جنگ جاری رکھیں، کچھ نے کہا تحکیم قبول کریں۔ بالآخر تحکیم یعنی ثالثی کا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا گیا۔ لیکن تحکیم کے بعد ایک نیا فتنہ پیدا ہوا۔ خوارج کا گروہ سامنے آیا، جو نہ حضرت علی سے راضی تھا نہ معاویہ سے۔ یہ دور امت کے لیے سخت آزمائش تھا۔ سوچئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جری اور عادل صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے مدبر اور بردبار صحابی، دونوں نماز پڑھتے تھے، دونوں قرآن سے محبت کرتے تھے، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ پھر یہ اختلاف کیوں؟ اہل سنت کے علماء نے واضح کیا ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف حق کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد تھے۔ ان کی نیت قصاص عثمان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جب حاکم اجتہاد کرے اور صحیح ہو تو 2 اجر، غلطی کرے تو 1 اجر۔